کیا کرو؟ ہمارے ہاں جب ہم مر جاتے ہیں وہ مولوی کو ڈھونڈو غسل کرنا ہے. ہاں جی تم کیوں نہیں غسل دیتے؟ ہاتھ کیوں نہیں لگاتے ہو؟ کیا تمہیں کوئی ڈر ہے تو تمہیں بھی موت آ جائے گی؟ ڈرتے ہوئے ہاتھ بھی نہیں لگاتے ہیں، اتنا دور بھاگتے. بلکہ وہ جو کپڑے اتارتے ہیں نا اس کہتے ہیں دیو کسی غریب کو بیٹھ جا کے دے دو. صابن سے غسل دیتے ہیں کہ صابن بھی استعمال نہ کرو. یہ اتنا ڈرے ہوئے. اور جب اتنا ڈرے ہوئے ہو کہ موت ایک ناقابل تلخ حقیقت ہے، اٹل فیصلہ ہے، اس کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا، پھر بڑا عجیب آدمی ہے انسان کہ اس کی فکر نہیں کرتا ہے، اس کی یاد نہیں کرتا. حضور علیہ السلام سے عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ شہداء کی زندگی کیسی؟ سیدہ عائشہ نے عرض کی میرے آقا نے فرمایا وہ زندہ ہے. یا رسول اللہ یہ درجہ کیسے ملے گا؟ فرمایا جو 20 مرتبہ روز موت کو یاد کرے قیامت کے دن اسے شہادت کا مقام اللہ عطا کرے گا. اور سا مقام شہادت کا مقام عطا کرے گا. اس لیے کثرت سے موت کو یاد کرو. حضور فرماتے ہیں زیارت قبور اور قبروں کی زیارت کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ان تدمع العین، آنکھیں آنسو آتی ہیں. فرمایا قبروں کو دیکھ کے دل نرم ہو جاتے ہیں. وَتُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، اور لوگوں قبروں کو یاد کیا کرو، موت کو یاد کیا کرو، یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتے ہیں. تو سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے مجھے 2 چادریں ہیں، ایک اور ملا کے 3 چادروں میں کفن دینا. نماز جنازہ ہو گئی اور کہا علی سے کہ علی میری میت کو نبی پاک کی بارگاہ میں لے جانا، عرض کرنا یا رسول اللہ آپ کا یار غار آیا ہے، آپ کا صدیق اکبر آیا ہے. یاد رکھو اللہ والے اپنی قبروں میں زندہ ہے، اپنے مزاروں میں زندہ ہے، اور زندہ ہے تبھی تو جواب دیتے ہیں. فرمایا کہ حجرہ رسول کا دروازہ خود بخود کھل گیا. فرمایا جلدی کرو یار کو یار کے ساتھ ملا دو. فإن الحبیب مشتاق إلی حبیبہ، بے شک یار کا مشتاق ہے، یار کا مشتاق ہے. تو یہ آواز کس نے دی تھی؟ دروازہ کون کھولنے والا تھا؟ تو ماننا پڑے گا کہ اللہ کے نبی بھی اپنی قبروں میں زندہ ہے. اس طرح اللہ کے نبی کے صحابہ بھی قبروں میں زندہ ہے. فرمایا اس طرح اولیاء اتقیاء بھی اپنی قبروں میں زندہ ہے. فرمایا کہ جنہ عشق نمازاں پڑھیاں او کدی بھی نہ مردے او ولیاں دے دربار آیوں تے یارو اج بھی دیوے بلدے. اور انبیاء کی موت بڑی راحت والی موت ہوتی ہے. فرمایا ایک تو فرشتہ آتا ہے اجازت لیتا ہے، دوسرا آتا ہے بڑے اطمینان سے روح انبیاء کو لے جاتا ہے، تیسرا یہ ہے کہ یہاں تک کہ وہ اتنی آسانی پیدا کرتا ہے کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں مجھ سے تو اسرائیل نے وعدہ کر لیا ہے اور میں نے اس سے وعدہ لیا اسرائیل میری امت کی روحوں کو آسانی سے نکالنا، جتنی تکلیفیں ہیں میں مصطفیٰ کے سینے پہ ڈال دے. اس نے وعدہ کر لیا یا رسول اللہ آپ کے دیوانے اور عاشق کی روح اس طرح میں نکالوں گا جیسے آٹے سے بال نکال لیا جاتا ہے. اتنی آسانی پیدا کر دی جائے گی. اس لیے حضور فرماتے ہیں موت الانبیاء موت العلماء. فرمایا کہ ایک انبیاء کی موت ایک علماء کی موت ہے. انبیاء کا رہنا بھی خیر اور انبیاء کا جانا بھی خیر ہے. حضرت یوسف علیہ السلام حضرت نے دنیا میں زندگی گزاری، پردہ کیا. آپ نے فرما دیا کہ میری میت کو ایک سفید پتھر کے تابوت بنا کے نا اس کے اندر رکھ کے مصر کے اندر ایک جگہ تھی دریائے نیل کے کنارے، وہاں دفن کر دینا. اور پھر ایک وقت آئے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور میرے تابوت کو نکال کے لے جائیں گے. اور جہاں آپ نے وصیت کی تھی آپ کے تابوت کو وہاں مدفون کر دیا گیا. اور جس جگہ
وہاں بھی برکتیں شروع ہو گئی. تو انبیاء کے جسم زمین کے اندر بھی ہے تو خیر و برکت کا ذریعہ بھی. وقت نہیں ہے، یہ تھوڑا 1 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، اس کے اندر میں کیا کیا باتیں کروں. فرمایا اس طرح حضرت فاروق اعظم کا زمانہ ہے. اللہ والوں کی شان سنو. بارش نہیں ہو رہی، کا ساری ہر طرف ہے کہ حضرت بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم کے دور کے بڑے عالم اور صحابی ہیں، بڑے صاحب تقویٰ ہیں. تو بارش نہیں ہو رہی، حضور کی بارگاہ میں جا کے استغاثہ پیش کیا، یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی، آپ دعا کر دیں، آپ دعا کر دیں. تو دعا زندہ کرتے ہیں، مردے دعا کرتے نہیں ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں. فرمایا رات سوئے تو خواب میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو گئی. فرمایا اے بلال عمر سے نبی کا سلام کہنا اور ساتھ یہ پیغام دے دو، ان قریب تم بارش دیے جاؤ گے، ان قریب بارش دیے جاؤ گے. کچھ دنوں کے بعد بارش شروع ہو گئی. تو بعد الوصال اللہ والوں کے معاملات ایسے ہی ہوا کرتے ہیں. تو حضور فرماتے ہیں کہ انبیاء کی موت فقط موت ہے. ان اللہ حرم علی ربی ان تاکل اجساد الانبیاء فحی القبر یرزقون، رواہ بخاری، کہ انبیاء کا جسم زمین پہ حرام قرار دیا گیا ہے، زمین ان کے جسموں کو نہیں کھاتی ہے. فرمایا وہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور رزق بھی دیے جاتے ہیں. اب سنو نبی پاک علیہ السلام کا ایک اور معجزہ، اللہ کے ولی کی کرامت. بعد الوصال نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یاد رکھو اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون دارا الی دار. یہ اللہ کے ولی اللہ والے کبھی مرتے نہیں ہیں. فرمایا وہ ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی حقیقت سے پردے اس شخص کے لیے اڑ جاتے ہیں کہ جو واقعہ اللہ والے لوگ ہوتے ہیں. حضور غوث پاک اتنے بڑے ولی ہیں، قیامت تک کے ولیوں کے سردار ہیں. آج تو جانیاں بن گئی، آگے بھی رکعت نے کھڑی کر دی حضور کے روزے کے بالکل قریب. ویسے قبر انور تو بہت نیچے ہے، مزار رسول جو ہے وہ بہت نیچے ہے. یہ پہلے بھی آپ کو بتا چکا، جس طرح 5 منزلہ عمارت ہوتی ہے نا تو اتر کے نیچے جاتے ہیں، کیونکہ اصلی مدینہ بڑی گہرائی کے اندر ہے. آپ اپنے یہ مسجد ہی دیکھ لیں، جن لوگوں نے یہ مٹی ڈالی ہے، اس کی بنیادیں ہیں، کر کر کے کتنے ہی اوپر لے کے آئے ہیں. تو اب ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے کہ عام زمین بھی مسجد کے برابر ہو جائے. جیسے دن گزرتے ہیں، حالات گزرتے ہیں. تو اصلی مدینہ بہت گہرائی ہے. آپ اس کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو حرم شریف چلے جائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. اصلی حرم میں آپ جب نیچے جائیں گے نا تو بہت سیڑھیاں اتر کے آپ کو نیچے جانا پڑے گا گہرائی میں. تو اصلی جو قبر رسول ہے، نبی پاک کا مزار ہے، وہ بہت نیچے ہے. اور اب تو رکاوٹیں بھی کھڑی ہیں، وہاں کوئی جا نہیں سکتا. خوش نصیب ہے جسے حضور اپنی بارگاہ میں بلا لے قبر انور کے پاس. ایسے ہی ہے. تو اس وقت یہ تھا کہ حجرہ کھلا تو سامنے قبر رسول ہے اس دور کے اندر. یہ میں 500 ہجری کی بات کر رہا ہوں. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، جب کوئی بغداد سے چلتا تو کہتا کہ میں مدینے جا رہا ہوں، میں اسے کہتا کہ نبی کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کر دینا. جب کہیں اور ہوتا تو میں حضور تک سلام بھیجتا. یا رسول اللہ آج کرم ہو گیا، مہربانی ہو گئی، آج آپ کی بارگاہ میں پہنچا. پہلے میں سلام بھیجتا تھا، اے نانا جان اب خود آ گیا ہوں. عبد القادر جیلانی کی دلی تمنا و آرزو یہ ہے کہ آپ وہ رحمتوں والا ہاتھ پیر نکالیں جس سے اشارہ کرتے تھے چاند دوبارہ ہو جاتا تھا، ڈوبا سورج پلٹ آتا تھا، شجر جلا کرتے تھے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے رحمت والے ہاتھوں کو چوم لوں. سبحان اللہ. کہا کہ علماء نے لکھے اپنی اپنی کتب کے اندر کہ قبر رسول سے حضور کا دست رحمت بہر آ گیا. سبحان اللہ. ایک حضرت گیس دراز کے بارے میں آتا ہے، یا حضرت رفائی کبیر رمضانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، اور ایک حضرت غوث پاک ہے. ان کے لیے کہ
کہ جد امجد کی بارگاہ میں حاضر و سلام عرض کرو. عرض کی السلام والسلام علیکہ یا رسول اللہ. آواز آئی قبر رسول سے وعلیکم السلام یا قطب المشارق یا سلطان البر والبحر. بعد میں یہ الفاظ کی رقم کیے ہیں یا سلطان الہند، اے ہند کے سلطان تم پر بھی ہمارا سلام ہو. تو یہ ساری باتیں اس بات کی بین دلیل ہے کہ اللہ والے اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور رزق بھی دیے جاتے ہیں. تو انبیاء کی موت ہماری موت کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے. ان کو اپنے اوپر قیاس نہ کیا کرو. فرمایا ان کی موت بھی حیات بن جاتی ہے. فرمایا کہ اس طرح اللہ کے نبی فرماتے ہیں علماء کی موت ہے. فرمایا علماء کی موت دین کے اندر کمزوری لاتی ہے. نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب قیامت قریب ہو جائے گی، قرب قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو جائے گی، حضور فرماتی ہے علم اٹھنا شروع ہو جائے گا، دین اٹھنا شروع ہو جائے گا. یا رسول اللہ کیا دین دنیا میں نہیں رہے گا؟ فرمایا ہاں دنیا میں دین تو رہے گا لیکن علماء کو اٹھایا جائے گا. علماء اٹھتے چلے جائیں گے. یہ کرونا وائرس جو چلا اس سال کتنے علماء چلے گئے. میرے استاد علامہ قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر مفتی عبدالعلیم مزاری رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے. امیر المجاہد خالد حسین رضوی چلے گئے. ابھی مفتی حیات خان صاحب چلے گئے. مفتی جمیل احمد نعیمی رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے. حمزہ علی سید حمزہ علی قادری صاحب چلے گئے. سید شاہ طراب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے. بڑے بڑے علماء اس دور کے اندر چلے گئے. تو آپ نے کوئی غور و فکر کیا یہ علماء کی اتنی کثرت موت کی ہو نا، یہ کسی بات کا پیش خیمہ ہے، کوئی تمہیں دعوت فکر دے رہی ہے. حضور فرماتے ہیں حتی لم یبق عالما، علماء نہ رہیں گے. علماء اٹھتے چلے گئے. پھر کیا ہوگا؟ جب علماء چلے جائیں گے تو پھر پیچھے کون رہ جائیں گے؟ بے علم لوگ رہ جائیں گے. بے علم. مولانا قاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تقریر کر رہے تھے راولپنڈی کے اندر. اس وقت ایک بہت بڑے عالم تھے اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی زمین پہ 2.5 عالم ہیں. خود ہزارے کے تھے، شیخ القرآن ولی کامل حضرت علامہ عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ. کہتے ہیں کہ ماں عالم ہے، ایک مولوی سردار عالم اور آدھا عالم جو ہے وہ علامہ غزالی زمان احمد سعید کاظمی کو مانتے تھے، جبکہ وہ بحر علوم کے سردار ہیں. غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ کے جن کے مدرسے سے پڑھنے والا طالب علم فرمایا پوری دنیا کے اندر نام کمایا ہے. انہیں حافظ محمد شفیع اکاڑوی کے نام سے لوگ یاد کرتے ہیں کیونکہ استاد کا علم کیسا ہوگا. تو شیخ القرآن علامہ عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا. حضرت صاحب تقریر کر رہے تھے، اکاڑوی صاحب کا حضرت کا انتقال ہو گیا. فرمایا افسوس صد افسوس انا للہ و انا الیہ راجعون. فرماتے ہیں یہ قیامت کی نشانیاں علماء کثرت سے اٹھے. حضرت نے ایک شعر پڑھا، وہ میں پڑھ دیتا ہوں. تو حضرت کا ایک انداز تھا. فرمایا گل گئے گلشن گئے، گل گئے گلشن گئے، جنگلی دتورے رہ گئے، اور عقل والے چل بسے اور بے شعورے رہ گئے. تو قیامت کی نشانیاں بے شعورے رہ جائیں گے. علم سے محبت نہیں ہوگی، علم پڑھیں گے نہیں، علماء اٹھتے چلے جائیں گے. اور آج تو ہم غور و فکر کریں. مجھے پتا ہے یہ میری ویڈیو لوگوں تک پہنچے گی، باتیں پہنچے گی. کہا جی دیکھو جی یہ صادری صاحب ہر وقت ان پڑھ مولویوں کے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں. تو بات کرنی پڑتی ہے، کیا کروں. یہ 2 نمبر جو مولوی ہیں 2 کتابیں پڑھے ہوئے جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا طہارت حقیقت کیا ہے، نماز کے مسائل تک کو دور ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں ہے ممبر رسول کا مقام کیا ہے. وہ آ کے ممبروں پہ اس طرح بیٹھ جاتے ہیں. وہ بندر کو دیکھا مدانی والے کے پاس کیسے اچھل کود کرتا ہے، دونوں ہاتھ لا کے سر بھی اور زور لگا کے لوگوں کو پورے سر پہ اٹھا لیتا ہے. تو فرمایا کہ وقت ایسا آئے گا ممبروں پہ اس طرح اچھل کود کریں گے لوگ کہ جس طرح بندر کرتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب ایسے لوگوں کو پالو تو پھر اللہ کی پناہ مانگو، اللہ کی پناہ مانگو. تو آج
اب امامت کون کرے گا پھر؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، حضور فرماتے ہیں جہلا طبقہ امامت کے مسئلے پہ آ جائے گا، اور اس کی خرابی کیا پیدا ہوگی، قوم کو نقصان کتنا ملے گا، فَأَفْتَهُ فَأَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور قوم کو بھی گمراہ کریں گے، مسئلے بھی گمراہی والے بتائیں گے۔ تو فرمایا علماء کی موت دین کے اندر کیا لاتی ہے؟ فساد لاتی ہے، کمزوری لاتی ہے۔ تو دو موتیں بیان ہوئی، تیسری موت کیا ہے؟ فرمایا موت الاغنیاء، حضور فرماتے ہیں مالداروں کی موت ہے۔ فرمایا مالدار جب دنیا سے مرتا ہے تو حسرتیں لے کے دنیا سے اڑ جاتا ہے، سونے کے انبار، چاندی کے انبار ہیں، مال و متاع کے انبار ہیں، لیکن حسرت و یابس لے کے جاتا ہے، کاش میں کچھ دیر اور زندہ رہتا اس دنیا کو خرچ کر لیتا، لیکن اب کچھ ہاتھ آنے والا نہیں۔ اس کی چاہتے ہیں کہ زندگی میں صدقات کرو۔ ایک صحابی تھے، ان کے والد فوت ہو گئے، حالانکہ صحابی کے بارے میں پہلے بتا دوں، ہمارا عقیدہ ہے وہ جنتی ہے۔ نبی پاک کا ہاتھ پکڑ کے لے گئے، اور جب گئے نا تو اس کمرے کے اندر ان کا کوئی باغ تھا صحابی کا، وہ جو کمرہ تھا نا کوٹھا، وہ سارا کھجوروں سے بھرا ہوا تھا۔ یا رسول اللہ میرا مالک اپنے ترکے میں یہ چھوڑ گیا ہے۔ حضور نے فرمایا ایک کھجور اٹھائی، جبکہ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ کا ایک مٹھی جو صدقہ کرنا تو محمد پہاڑ جتنا راہ خدا میں صدقہ کرو وہ افضل ترین ہے، لیکن پھر بھی نبی پاک نے ایک کھجور اٹھائی۔ فرمایا اگر وہ اپنی زندگی میں ایک کھجور اللہ کی راہ پہ دیتا تو یہ بھرے ہوئے کوٹھے سے مکان سے بہتر تھا۔ کیا اس صحابی نے صدقہ نہیں کیا؟ یقیناً کیا، نمازیں پڑھی، بخشے بخشائے ہیں، لیکن حضور نے امت کو ایک سبق دینے کے لیے یہ الفاظ بیان فرمائے ہیں۔ ورنہ صحابہ کے بارے میں عقیدہ ہے تو میاں یہ دنیا میں موقع ہے کہ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اب یہ تم لوگ سمجھتے ہو کہ یہ مال کو خسرے نچوا رہے ہو، 5-5 ہزار کی لے جا رہے ہیں، بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ واہ واہ ہو گئی ہے ہماری شادی بیاہ میں کلیکشن کومبیں چل رہی ہیں، پٹاخے چھریاں چل رہی ہیں، موویاں بن رہی ہیں، پتہ ہے چودھری صاحب 50-50 گاڑیاں ہیں، بھر کے آتی ہیں مہمانوں سے۔ آج ہی جب تک بازاروں نہ ہو تو کام ہی نہیں بنتا ہے، اور کئی کروڑ کروڑ روپیہ حرام کے راستے میں لگا دیتے ہیں۔ کاش، میں کہتا ہوں یہ بھی اللہ کی تقسیم ہے نا، تو رب کو تمہارا پیسہ ہی پسند نہیں ہے کہ وہ اپنے دین پہ لگانا ہی تمہارا چاہتا۔ بہت سارے مجھے کہتے ہیں حضرت یہ ان کا شکر ہے آپ کو یہ پیسے نہیں دیتے ہیں، ان کا پیسہ آپ کے حق میں ہے ہی نہیں ہے، آپ کے حق میں وہی آئے گا جو حلال کا آئے گا۔ تو ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں، لیکن ایک فکر دے رہا ہوں جن کو اللہ نے دیا حلال کے راستے میں لگا دو، پھر دیکھو اس کی برکات ہے۔ پہلے بادشاہ، علماء اور عمراء، یہ اللہ والے، یہ مالدار سرمایہ طبقہ کیا کرتا تھا؟ اللہ کی راہ میں لگاتا تھا، تو ان کی دنیا بھی بن گئی، ان کی آخرت بھی بن گئی ہے۔ فرمایا اللہ کے بھی فرماتے ہیں ومالی ومالی، کو کہتا ہے میرا مال، وہ میرا مال، میری کرسی، میرے اقتدار، فرمایا یہ سب ختم ہونے جانا ہے۔ فرمایا یہ نہ کہہ کہ یہ تیرا ہے، تیرا وہی ہے جو تو نے کھا لیا ہے۔ میں اکثر یہ شعر پڑھا کرتا ہوں، اور نہ کر بندیا اور میری میری، اور نہ میری نہ تیری، پرائی چیز دمان کی کرنا تے جڑی نہ تیری نہ میری، اور جس دا مال اسے لے جانا تے دل ہے میں گرس ودیری، آزم سب کچھ چھڈ چھڈا کے تے اسا جا وڑنا وچ تیری، اور جیون جیون وچ جھوٹا لارا تے موت کھڑی سر اتے، اور 33 لکھ ہزار سونے تے خاک اندر جا ستے۔ مالدار تھا خلیفہ ہارون رشید، بڑا مالدار تھا اور عظیم خلیفہ
مسلمانوں کا گزرا ہے، لیکن بیٹا ایسا تھا کہ وہ بچپن ہی سے اللہ والوں کی صفتیں اس میں پیدا ہو گئی تھی، وہ آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ آخر شہزادے کو ایک دن اللہ کی محبت نے اور معرفت کے رنگ نے مجبور کر دیا۔ کیا کیا؟ شاہی محل چھوڑ کے، نا عالم فقری کی ایک کتاب ہے توبہ کے اوپر نے لکھی ہے، اس کے اندر یہ واقعہ مرقوم ہے، اور بھی علماء نے لکھا ہے۔ تو آخر جب اس کو اللہ کی محبت اور عشق نے آ لیا تو وہ راہ خدا کے اندر محل کو چھوڑ کے، نرم بستروں کو چھوڑ کے، اعلیٰ قسم کے مرغن غذاؤں کو چھوڑ کے، میوہ جات کو چھوڑ کے، فرمایا کہ وہ درویشانہ زندگی کے میدان کے اندر قدم رکھا اور چلا گیا، یہاں تک کہ وہ مستریوں کا کام کرنے لگا، لیکن ہفتے میں ایک دن کام کرتا تھا۔ کتنا؟ ایک دن، اور 6 دن وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا۔ اور ہمارے یہاں مزدور مزدوری کرتے ہیں، یہ ٹھیکیدار اور جتنا اس کے ساتھ ہے، نہ ان کو نماز کی فکر ہے، نہ ان کو ظلمت کہیں سے مال آ جائے بس اپنی جیبیں بھرنی ہے۔ تو میں کہا سارے علاقے کو لوٹ کے پھر بھی تمہارا پیٹ نہیں بھرتا۔ کہا حضرت کیسے؟ اخراجات اتنی مہنگائی ہو گئی۔ میں کہا سچ کہتے، حضور فرماتے ہیں 2 برتن کبھی بھرنے والے ہیں ہی نہیں۔ صحابہ نے کی یا رسول اللہ، کون سا بھرنا؟ عالم علم سے نہیں بھرتا، دنیا دار دنیا سے کبھی نہیں بھرتا، اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا۔ فرمایا وہ ایک دن مزدوری کرتا، 6 دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا، کہ ایک مالک کو ضرورت پڑی مکان بنانے کی، اس کے پاس آیا، کہا حضرت مزدوری کرو گے؟ کہا جی کروں گا۔ کہا 3-4 آدمی کا کام ہے، کہا میں اکیلا کر دوں گا لیکن کروں گا ایک دن۔ وہ لے گیا اس کو، جا کے اس کو کام پہ لگا دیا، مالک چلا گیا۔ اس نے گارا بنایا دیوار کے اوپر لیپ کرنے کے لیے، اور ادھر اس کی زبان پہ اللہ کے قرآن کی تلاوت جاری تھی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں ہاتھ کار والے دل یار والے، ہاتھ کار والے دل۔ تو دیکھنا اس اللہ کے بندے کو جوانی کے عالم میں راہ خدا میں نکلا، باکرامت ہو گیا، یہاں تک کہ گارا خود اٹھ اٹھ کے دیواروں سے لگ رہا ہے۔ مالک شام کو آیا، وہ اکیلے آدمی نے 4 آدمیوں کا 5 آدمیوں کا کام کر دیا۔ کہا تو جن ہے یا فرشتہ ہے یا انسان ہے کیا؟ کہا چھوڑ یہ باتیں نہ بنا، تجھے تیرے کام کی سے سروکار ہے، تیرا کام میں نے کر دیا، میری مزدوری دے۔ اس نے نہ اس کی مزدوری سے کچھ زیادہ ہی دے دیا، تو اس نے جو زیادہ تھے وہ واپس کر دی۔ کہا یہ میرا مال نہیں، مجھے اپنا ہی چاہیے۔ اب ہمارے یہاں مزدور بیچارے لگے رہتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ مزدور کو مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے دو۔ یا تو مزدوروں کا پیسہ مالک کھا جاتے ہیں، یا ٹھیکیدار پیسہ لے کے بھاگ جاتے ہیں، روتے رہتے ہیں، لاکھوں کا گھپلا ہو جاتا ہے۔ جبکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ القاسم و حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ میرے بزرگوں دوستوں، اس طرح وہ نوجوان محنت بھی کرتا رہا، اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ آخری وقت آ گیا، اس نے اس شخص کو بلایا جس سے راز و نیاز کی باتیں تھی، سلام دعا تھی۔ کہا کہ جب میں فوت ہو جاؤں میرا جنازہ پڑھ کے مجھے دفنا دینا، میری انگوٹھی لے جانا خلیفہ ہارون رشید کے پاس، اور اسے جا کے کہنا بادشاہ یہ ایک دن دنیا سے چلا جائے گا، مر جائے گا، یہ دنیا تیرے پاس، یہ تخت تیرے سے پہلے تیرے ابا کے پاس تھا، پھر اس کے ابا کے پاس تھا، یہ نسل در نسل چلتا رہا، نہ تخت رہیں گے نہ تخت والے رہیں گے، اور ایک دن جانا ہے۔ بادشاہ اس غفلت سے بیدار ہو گیا، باپ بیٹے کو وصیت بھیج رہا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید کو جب پتہ چلا، انگوٹھی دیکھی، دھاڑے مار مار کے رویا، گر کے بے ہوش ہو گیا، پانی کا چھڑکاؤ کیا۔ کہا یارا مجھے اس کی قبر پہ لے جا، واقعہ وہ میرا بیٹا تو تھا لیکن باپ سے اس کا رتبہ بڑھ چکا ہے، وہ دنیا میں رہتے ہوئے اس نے دنیا کو اختیار نہیں کیا۔ تو بادشاہ دنیا سے جب جاتے ہیں ان کی موت حسرت بن کے رہ جاتی ہے کہ کاش یہ استعمال کر لیتے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ بادشاہوں کی موت، فقراء عمراء کی موت حسرت و یابس ہوتی ہے۔ اور پھر چوتھی موت حضور نے فرمایا وہ موت الفقراء، نبی پاک
اندر فکر پیدا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کا رنگ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا اس لیے اولیاء اللہ والے، ایک بات ٹائم پورا ہو گیا، بس ایک بات کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ فرمایا کہ امام جلال الدین سیوطی اپنی کتاب الشرح الصدور، یہ 2 جلدیں لے لو، اس کو پڑھا کرو۔ اس کے اندر لکھتے ہیں حضرت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ نمبر 85 ہے، ایک اللہ والا فوت ہو گیا، فرمایا یہاں تک کہ فوت شدہ آدمی کی قبر کھودی گئی، قبر کھود کے اس کو اس کے اندر لٹا دیا گیا، اور کچھ اینٹیں جما رہا تھا، کچھ اینٹیں جما رہا تھا۔ بغلی قبریں بنتی ہیں نا گاؤں دیہاتوں میں، یہاں تو سیدھی سیدھی بنتی ہے، تو بغلی قبریں میں دیکھی ہیں کتے ہوئے، تو وہ کھودتے ہیں نا، تو وہ اینٹیں رکھی جاتی، کہاں اینٹیں جوڑ رہے تھے تو ساتھ ہی اور قبر تھی، یہاں تک کہ اس قبر کی اینٹیں زہر ہوئی اور کچھ اینٹیں گر گئی، اور جیسے گری تو وہ کہتے ہیں جلال الدین سیوطی کی سالے نے مجھے یہ بات سنائی ہے، میں نے دیکھا کہ ایک سفید ریش بزرگ قبر میں بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں قرآن مجید ہے جو سنہری کاغذ پر سونے کے حرفوں سے لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے میری طرف سر اٹھا کے کہا کہ گری ہوئی اینٹوں کو دوبارہ جوڑ کر جما دو، اور آگے جا کے یہ راز کسی کے اوپر ظاہر نہ کرنا، بلکہ یہ اللہ والوں کا مقام ہے۔ حضرت ابراہیم الحفار کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں قبر کھودنے لگا، میں نے ایک کچی قبر کی اینٹ دیکھی، میں نے اسے سونگا تو مجھے اس سے کستوری کی خوشبو آ رہی، میں نے مٹی ہٹائی تو میں نے اس کے اندر ایک بزرگ کو دیکھا جو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو میاں ایسا عمل کرو، موت کو یاد رکھو، ایسے اعمال کرو، ایسے فعل تم اس کے مرتکب ہو کہ جس سے خدا شناسی نصیب ہو جائے، خدا رسیدہ اپنے آپ کو بنا لو۔ فرمایا کہ جب موت کی یاد کرو گے، فکر کرو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر آسانیاں پیدا کر دے گا۔ ابھی وقت اتنا نہیں ہے کہ میں کوئی گفتگو کر سکوں، وہ ٹائم بھی ہو چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں بات ختم کرتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ گیا کہ چرواہا اونٹ چرا رہا تھا، ایک اونٹ تھا، کبھی اس کو کاٹتا کبھی اس کو کاٹتا، اور وہ سرکش تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے کان میں کہا کہ تو مرنے والا ہے، تو مرنے والا ہے۔ چند دن کے بعد آئے تو وہ اونٹ سوکھ چکا تھا۔ چرواہے سے پوچھا مالک سے اسے کیا ہو گیا؟ کہا ایک شخص آیا تھا، پتہ نہیں اس نے اس کے کان میں کوئی بات کہی ہے، تب سے اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ تو موت کا سن کے اللہ کے نبی سے وہ موت کی فکر سے سوکھ گیا ہے۔ اور تمہیں تو قرآن میں کتنے رب نے پیغام پہنچاتی ہے، ٹس سے بس ہونے والے ہی مولوی صاحب کہتے رہتے ہیں، سنتے مسجد سے باہر نکلے الآن کما کانا، جیسے پہلے تھے ویسے ہی اب ہے۔ تو خدا را فکر کرو، اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سب کے میری آخرت اچھی کر دے اور قبر بھی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات بھی اچھے کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔